الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الذی استغنا فی حمدہ عن الحامدین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین الذی استغنا بصلاة اللہ عن صلاة المصلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ وعلى اولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسائر امتہ الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین چمن پر جرم و عصیانم توی غفار یا اللہ چمن بعیب و نقصانم توی ستار یا اللہ چناکن از کرم برمن بنائے توبہ مستحکم کہ رانم بر زباں ہر لحظہ استغفار یا اللہ چناکن از کرم در دل بحق احمد مرسل عذاب مرگ چو گردد مرا دشوار یا اللہ چو گورے تیراؤ تر وحشت نمایت برمن مجرم بشمع مغفرت گرداں پر از انوار یا اللہ معین الدین آسیرہ کہ میں نالت بسط زاری گناہم بخش ایمارا سلامت دار یا اللہ اصحاب ذی وقار معزز و محترم حاضرین و سامعین محفل میں موجود جملہ علماء کرام اور مقتدر شخصیات اس سال ثواب کی اس محفل میں ہم سب جمع ہیں اور میرے انتہائی محترم اور مکرم یا اکمل صاحب یہ ان کی محبت ہے کہ وہ مجھے بلاتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یام صاحب جو فوت ہوئے اس میں گرامیوں کا جی فوت ہوئے حاجی محمد عیسیٰ وہ ایک نوجوان تھے اور ابھی کچھ ہی ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے شاید کوئی جگر کا مسئلہ تھا بیمار رہے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ اس نوجوان مرحوم کی بے حساب بخشش فرمائے بے حساب مغفرت فرمائے اور یہ بہت بڑا صدمہ ہے وہ رسا کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں
صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور جملہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ حاضرین محترم، ایک تو میں ابھی یہاں پہنچا تو مجھے ایک دو مسئلے انہوں نے کہے کہ ان کی آپ وضاحت کر دیں، تو ایک میں اس کی وضاحت یہ دیتا ہوں، اور ایک مسئلے کی وضاحت میں اپنی طرف سے کہہ دوں، وہ انہوں نے مجھے کہا نہیں ہے لیکن وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ عمل کریں یا نہ کریں، عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ پر ہے، اور محسوس کریں یا خوش دلی سے قبول کریں یہ بھی آپ پہ ہے۔ تو بہرحال میرا بتلانا جو ہے وہ فرض ہے، میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اور ابھی یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ مجھے کم و بیش 1 سال ہونے کو ہے کہ میں نہیں جا رہا کول خانی کی جو محافل وغیرہ ہیں ان پہ نہیں جا رہا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں بلایا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ ٹائم اس طرح کا نہیں دیا جاتا کہ جس طرح ایک بندہ جس کا مقصد تبلیغ ہوتا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور وہ کوئی علمی بات کرنا چاہتا ہے تو آگے سے ٹائم اتنا جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا۔ یہ قرآن خوانی آپ بے شک کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ ٹائم پھر یہ لمبا کر جاتے ہیں نا قرآن خوانی کا، تو وہ صبح اس کو شروع کرا دیا کریں نا۔ ہاں، آپ نماز سے پہلے شروع کرا دیں قرآن خوانی، سحری کے ٹائم شروع کرا دیں قرآن خوانی، اس وقت شروع کرا دیں، نماز کے فوراً بعد کرا دیں۔ تو یہ ٹائم جو ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ اور بات ہے، علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں میرے قرب میں، تو قرآن پڑھنا جو ہے وہ اور بات ہے، قرآن کو سمجھنا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ عمل بھی بندہ اس وقت کرے گا جب قرآن کو سمجھے گا۔ اگر سمجھ بھی نہیں پا رہے کسی کی بات کو، آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے تو عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بر صغیر پاک و ہند میں صرف رٹے پر زور ہے۔ معاذ اللہ میں وہ حفاظ کی جو ہے نا وہ کوئی ان کی نہیں کر رہا، خدا نخواستہ ان کی دل آزاری نہیں کر رہا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ حفظ سے آگے جو ہے وہ ذرا چلیں، علماء کی طرف چلیں ذرا۔ قرآن کا حفظ جو ہے اس کی بڑی سعادت ہے، لیکن پھر قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا یہ علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر علماء میں مجھ جیسے گناہگار بھی ہیں اور علماء میں بعمل لوگ بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ہی طرح ہانکیں اور ایسے جو ہے نا وہ علماء سے دور بھاگنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب سے علماء سے اس امت نے دور بھاگنا شروع کیا ہے تو امت کا حال آپ کے سامنے ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود ہر جگہ جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہیں، مظالم ہو رہے ہیں ان پر، اور جو اغیار ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ بس مسلمانوں کے دل سے جو ہے وہ اسلامی حمیت، غیرت اور جو جذبہ ایمانی ہے وہ نکال دو۔ اور وہ تب تک تھا، یہ ساری چیزیں تب تک تھیں کہ جب لوگ علماء کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ باقی میں نے بتا دیا کہ ہر گروپ کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر طرح کے طبقے میں جو ہے وہ باعمل اور بے عمل لوگ ہوتے ہیں، تو پھر تنقید صرف علماء پہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر کوئی ان میں بے عمل ہے بھی تو تنقید صرف ان پہ کیوں ہے، باقیوں کو پہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دین کی ترویج کے لیے ذرا آگے بڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، پہلے تو وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں گھر میں بھی خواتین کا محفل میلاد جاری ہے، تو خواتین کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے نا، عورت کی آواز بھی عورت ہے،
ٹھیک ہے نا، عورت کی آواز بھی عورت ہے، اسے بھی آواز کا بھی پردہ ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، بالکل خلاف شرع طریقہ ہے، اور یہ ناجائز ہے کہ خواتین ساؤنڈ میں جو ہے، اب تو خیر سے انہوں نے ساؤنڈ بھی اپنے لیے ہوئے ہیں، تو وہ ساؤنڈ میں آ کر وہ قرآن خوانی شروع کر دیں. قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی عورت، اتنی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ اس کے گھر سے باہر آواز جائے اور غیر محرم تک اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جائے. یہ ذہن میں رکھیے، آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لیں تو عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جائے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی چہ جائے کہ نعت پڑھیں، وہ منقبت ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو یہ خدا را خیال کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کی محفل میلاد وہ ناجائز ہے، پھر بات کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن خوانی خواتین کریں تو ناجائز ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کی آواز کسی، یا تو مردوں کا پروگرام جو ہے وہ خواتین کے پروگراموں سے جگہ ایسی ہو کہ وہ تھوڑے فاصلہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ساؤنڈ نہ ہو، بغیر ساؤنڈ کے وہ پڑھیں. جو بغیر ساؤنڈ کے نہیں پڑھنا چاہتی تو آپ ان سے نہ پڑھوائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ خیال کریں. ایک تو یہ شرعی مسئلہ ہے. دوسرا یہ پوچھ رہے تھے کہ جی جنازے کے اندر جب جنازہ پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں، تو سلام جنازے کا پھیرتے وقت چونکہ بندہ حالت قیام میں ہوتا ہے نا، تو اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاتھ زیر ناف، احناف کے نزدیک جو ہے وہ زیر ناف ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں. تو اب جب سلام پھیرنا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کریں گے تو سرے سے نماز نہیں ہوگی. تو اب قیام کی حالت میں اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو سلام جب پھیرنا ہے اس نے جنازے کا تو کیا کرے؟ پہلے سلام پھیرے یا پہلے ہاتھ کھولے؟ یا وہ دائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو کیا کرے؟ وہ دائیں ہاتھ چھوڑے، بائیں طرف پھیر رہا ہے تو بائیں ہاتھ چھوڑے، یا کیا کرے؟ اچھا، میں نے چیک کیا، یعنی بڑے بڑے وہ جو نامی گرامی ہیں نا، یہ اب میں آ رہا ہوں اس طرف کے وہ علماء کہلانے والے جو باقاعدہ سرکاری خطیب وغیرہ ہیں، اور ان کو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے جنازے وہ پڑھاتے ہیں، ان کا طریقہ بھی غلط ہوتا ہے. باقی جو ہمارے ہیں بیچارے امامت کورس جنہوں نے نہیں کیا ہوا اور وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو اپنی گارنٹی پہ پڑھا رہے ہیں، ان کی نمازیں بھی خراب ہو رہی ہیں، دوسروں کی بھی خراب ہو رہی ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو عوام کی آپ کیا بات کریں گے؟ عوام کو بھی تب پتہ ہوگا جب عوام پوچھے گی. عوام یہ تو نہیں پوچھتی، عوام اس بارے میں نہیں پوچھتی. بس عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹچ موبائل کے کون کون سے فیچرز ہیں اور ان کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے. عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس بارے میں پوچھتی نہیں ہے عوام. اچھا، تو کلیہ کیا ہے؟ اب ایک کلیہ سن لے، فقہ کا ایک کلیہ ہے. وہ کلیہ آپ کو عیدین میں بھی کام آئے گا، وہ آپ کو جو ہے وہ کلیہ نماز جنازہ میں بھی کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا. کلیہ یہ ہے کہ جہاں جس تکبیر کے بعد آپ نے کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. یہ ہے کلیہ. بس اب وضاحت اس کی یہ ہے کہ جنازہ کی جو 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا، 4 ہوتی ہیں نا، یہ بھول رہا ہوں میں؟ ہاں، اچھا آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا جنازہ کی، تو اس میں جو چوتھی تکبیر ہوتی ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں ذرا بتائیں گے؟ چوتھی تکبیر میں دعا پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ تو میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. چوتھی تکبیر جو ہے اس میں کچھ نہیں پڑھا جاتا. تو کلیہ کیا تھا کہ جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. تو چوتھی تکبیر جنازے کی اس میں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا نا، فقط اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے اور
اس کے فوری بعد آپ نے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر دائیں طرف آپ سلام پھیریں گے اور پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ اب کوئی بندہ دوسرے کے منہ کی طرف نہیں دیکھے، دوسرے کو شرمندہ نہ کرے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور ذرا اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ تھا یا نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو یہ ذہن میں رکھیے، علماء بیٹھے ہیں کہ اس عمل سے اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز ہوئی نہیں۔ اب یہ جو فارمولہ ہے نا، ایک ہمارے ہاں بڑا فارمولہ وہ چل رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو جی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، یہ فارمولہ سرے سے غلط ہے۔ یہ فارمولہ تبلیغ کو رد کرتا ہے، یہ فارمولہ معاذ اللہ انبیاء کی جو بعثت کا مقصد ہے یہ اس کو ہی ختم کرتا ہے۔ یہ فارمولہ اگر یہی فارمولہ ہے کہ کچھ بھی کر لو اور دین کے کسی بھی جز اور شک پر عمل نہ کرو اور اللہ نے آپ کو بخش دینا ہے، تو اللہ نے انبیاء اور رسول کیوں بھیجے؟ آسمانی کتابیں کیوں آئیں؟ صحیفے کیوں آئے؟ پھر قیامت تک تبلیغ دین کا مرحلہ کیوں ہے؟ کچھ نہ ہو نا جب اللہ نے بخشنا ہی ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ نے جو شریعت ہے اس پر آپ نے اپنی اوقات اور بساط کے مطابق عمل کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ اور پھر چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی اور ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے، لیکن اب جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اس سے تو درگزر کر دے، اس سے معاف کر دے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ اب تھوڑا بات کو لمبا کریں گے تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ میں اچھا یہ آپ حضرات تھوڑی جو ہے نا وہ تکلیف کریں نا، پیچھے کافی سارے حضرات وہ کھڑے ہیں، انہیں پریشانی ہو رہی ہے، آپ ذرا آگے آ جائیں، آگے جگہ پڑی ہے نا، قریب ہو جائیں، آگے آ جائیں۔ یہ حدیث پاک میں بھی حکم ہے کہ مجلس میں جو ہے نا وہ فراخی پیدا کرو اور اب جگہ بناؤ دوسرے کے لیے۔ آ جائیں، ثواب ہوگا اس کا۔ آگے آ جائیں اور پیچھے والے جو حضرات ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں۔ اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ سورہ النساء اس کی آیت نمبر ہے 64۔ پوری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وقت کی بچت کے لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، ترجمے کی بجائے اس کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم کوئی بھی رسول بھیجتے ہیں نا، وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس رسول کی اتباع اور فرما برداری کی جائے۔ رسول کے بھیجنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، وہ واقعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پیش آیا، اور منافقین کا وہ واقعہ تھا، اور منافقین نے اپنے اس واقعے میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، گناہ کر لیے تھے، تو اس کے بعد انہیں چاہیے یہ تھا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، وہاں اللہ سے یہ استغفار کرتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرماتے، اللہ سے ان کی مغفرت طلب کرتے، تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرتا اور اللہ ان پر رحمت بھی فرماتا۔ یہ ہے تو بنیادی طور پر منافقین کا وہ جو واقعہ ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ قرآن مجید چونکہ آفاقی کتاب ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک ہیں، اس کے بیشتر احکامات جو ہیں وہ قیامت تک ہیں۔ تو یہ حکم کہ بندہ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، بندہ گناہ کر بیٹھے اگر، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلے جاؤ،
تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیا معاملہ ہے؟ ہم سے گناہ ہو جائے اور گناہ کر کے ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو اب کیا معاملہ ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اب بھی حکم یہی ہے، قیامت تک حکم یہی ہے۔ اور کم و بیش جملہ مفسرین، تمام مکاتب فکر کے جو مفسرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں۔ اس میں آپ امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر لے لیں، تفسیر البحر المحیط لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تفسیر مدارک لے لیں، اس کے علاوہ جو ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر لے لیں، یعنی کم و بیش تمام مفسرین جو ہے وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ پھر اردو تفاسیر کی طرف آئیں تو علامہ سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن ہو، تبیان الفرقان ہو، پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر ضیاء القرآن ہو، علماء دیوبند کی جو ہے وہ تفسیر معارف القرآن ہو، ٹھیک ہے نا، علامہ اشرف علی تھانوی انہوں نے نشر الطیب میں لکھا، علامہ قاسم نانوتوی جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کی حیات کے ثبوت میں کتاب لکھی آب حیات، اس میں لکھا۔ تو یہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ اسے شفا شریف کے اندر لکھا، امام نووی نے جو ہے وہ الاذکار اپنی کتاب کے اندر انہوں نے اس کو لکھا۔ تو بے شمار کتب کے اندر اور بے شمار تفاسیر کے اندر یہ واقعہ آیا، ایک واقعہ آیا۔ یہ میں نے حوالے اس لیے دے دیے کہ کوئی بھی اس کا اختلاف نہیں کر رہا، تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہے اس واقعے پر متفق نظر آتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ اچھا، دو روایات ملتی ہیں، دونوں سے میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے راوی ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے 3 دن بعد کا یہ واقعہ ہے۔ وصال اقدس سے 3 دن بعد کا یہ واقعہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ یہ کتنے دن کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ یہ 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ ہے اتبی سے۔ یہ اتبی جو ہے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، محمد بن عبید اللہ جو ہے ان کا نام ہے، اور اتبی کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور اتبی کی حکایت یعنی یہ بیان کی جاتی ہے۔ اتبی کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی۔ اتبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی دن بعد، 3 دن بعد، میں موجود تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے قریب، سامنے ہی بیٹھا تھا، ابھی روضہ اقدس نہیں بنا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں ادھر ہی بیٹھا تھا کہ ایک عرابی آیا، ایک بدو آیا، اس نے آ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہو کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس نے سلام کیا، اور پھر اس نے کہا کہ سمعت اللہ عز وجل یقول۔ سلام کرنے کے بعد اس نے اب وہ خطاب کا سلسلہ اور تکلم اور گفتگو کا سلسلہ ڈائریکٹ شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے، بظاہر قبر اطہر سے، غور کریں، بظاہر قبر اطہر سے وہ سلسلہ اس نے شروع کر دیا ہے گفتگو کا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں آئی کہ اللہ نے تو زمین پر یہ حرام کر دیا ہے
کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اجسام مقدسہ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے. کھانا تو دور کی بات ہے نا، چھیڑخانی کرے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ کا ہر نبی صرف امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. یہ ہے جمہور کا عقیدہ، جمہور کا عقیدہ یہی ہے. باقی ہاں وہ کیا کہتے ہیں سریکی میں ٹنڈو ٹوپن، وہ ایک آدھا گروپ ہے، ان کا ایک ہے خبیث سا نظریہ ان کا ہے، وہ جانے اور ان کا نظریہ جانے. جمہور کا نظریہ یہ ہے، جمہور مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے. تو عربی کا نظریہ بھی یہی تھا. اس نے جو ہے وہ سلام کیا، سلام کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے پروردگار کا یہ فرمان سنا ہے. دوسری روایت میں آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ آئے، آپ نے تبلیغ کی، آپ تشریف لے گئے، آپ جو فرما گئے وہ سچ فرما گئے، اور اللہ کے کلام میں جو بھی آیا وہ سچ آیا اور اللہ نے سچ فرمایا. اور میں نے قرآن میں یہ سنا ہے. اور پھر اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی جو میں نے تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، تو قیامت تک، یہ میں نے قیامت تک کا الفاظ جو کہہ رہا ہوں نا، جتنے بھی مفسرین کے میں نے آپ کو نام گنوائے نا، اور ایک اضافہ اس میں مزید بھی کر دیں کہ شیخ سمہودی نے وفاء الوفا میں بھی یہ لکھا، کہا کہ دونوں حالتیں، توجہ رکھیں، دونوں حالتیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحیح حدیث میں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تو کہا کہ دونوں حالتیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال باکمال کی جو حیات طیبہ ہے، برزخی حیات طیبہ ہے، کہا یہ آیت دونوں حالتوں کو شامل ہے اور قیامت تک ہے. قیامت تک یہ فارمولہ دے دیا گیا، بتا دیا گیا اور اس امت پر احسان کر دیا گیا کہ دیکھو اپنی جان پر جب ظلم کر بیٹھو نا اور گناہ کر بیٹھو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجرم ہو خدا کے، کس کے؟ مجرم ہو خدا کے. اور خدا یہ نہیں فرما رہا کہ سب سے افضل جو گھر ہے زمین پر مکہ بیت اللہ، وہاں پہ آ جاؤ. خدا وہاں بلا لیتا نا کہ وہاں آ جاؤ نا، بیت اللہ میں آ جاؤ، جو زمین پر ایک افضل ٹکڑا ہے وہاں آ جاؤ. نہیں بلایا نا خدا نے وہاں پر، حالانکہ مجرم تو خدا کے ہیں، لیکن خدا نے نہیں بلایا. کہا وہاں نہیں آنا تم نے، تو پروردگار کہاں جانا ہے؟ پروردگار نے فرمایا کہ میرے محبوب کے در پہ چلے جانا ہے. جاؤ کا خطاب بھی محبوب سے کیا. اور ہمارے امام نے فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے. یہ تو کوئی عام بندہ بھی ایسا نہیں کرتا نا کہ آپ کے پاس کوئی سائل لائے، کوئی مانگنے والا آئے، آپ اس کو بلا لیں کہ آ جا آ جا تجھے دیتا ہوں. جب وہ آئے تو کیا کہے گا کہ بھاگ جا، نہیں دیتا تجھے؟ ایسا تو کوئی شریف النفس نہیں کرے گا نا. تو وہ کریم ذات، اس سے اس کی توقع کہاں ہے جب وہ خود بلا رہا ہے جاؤ کا کے ذریعے کہ آ جاؤ آ جاؤ.
جتنے بھی جرم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ پروردگار آ گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ فاستغفر اللہ۔ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا، یہ لوگ جو ہے نا، یہ جاتے ہیں نا قبروں پہ تو یہ قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ بھائی نہیں مانگتے قبر والوں سے، نہیں مانگتے۔ ہمارے اگر جاہل جا کے مانگتے ہیں تو اس کا ہم کیا کریں؟ وہی تو ہم رونا رو رہے ہیں شروع سے۔ شروع میں نے یہی کہا نا کہ علماء کی صحبت آپ نے چھوڑ دی، اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے جو جاہل پیر ہیں ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا کہ اب دادا فوت ہوا تو باپ، باپ فوت ہوا تو بیٹا، وہ اس کی سجادگی جو ہے وہ اس کی جاگیر ہے، علم سے اس کو کیا ہے؟ علم اس نے حاصل نہیں کرنا، اسے پیری مریدی کرنی ہے، اسے لوگوں کی جیبیں خالی کرنی ہے، تو اسے تو دین سے کوئی اس کی وابستگی ہے نہیں نا۔ جتنی بھی غیر شرعی امور ہو رہے ہیں درباروں پہ، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اہل سنت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ قبروں پہ جا کے قبروں سے مانگو، کیوں مانگے بھی قبروں سے کیوں مانگے؟ ہم نہیں کہتے، جانا ہے وہاں، قرآن ہمیں یہی سکھا رہا ہے، فاستغفر اللہ۔ جانا وہاں ہے، جانا حضور کے روضہ اقدس پہ ہے، مانگنا اللہ سے ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن خالی اللہ سے مانگنے سے بات بن نہیں رہی نا۔ اگر خالی اللہ سے مانگنا ہوتا تو بھئی اتنا سفر کیوں کرتے؟ ادھر بیٹھے رہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہاں، اللہ تو شاہرگ سے جو ہے نا، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، لوگ شاید اس کو بھی نہیں سمجھے، لوگ کہتے ہیں جی ہم قریب ہیں۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں۔ بندہ تو قریب جب ہوگا نا جب پروردگار کی مانے گا۔ وہ قرب تو بخاری کی حدیث میں آیا نا کہ بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے نا، تو وہ قرب حاصل کرے گا تو رب کے قریب ہوگا نا۔ نماز آپ ایک نہیں پڑھتے، اللہ کی آپ ایک نہیں مانتے، اور دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہیں، تو اللہ کے قریب آپ نہیں ہیں، اللہ آپ کے قریب ہے۔ تو اگر جانے کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو قریب ہے۔ تو پھر لیکن حکم ہوا کہ وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اللہ سے وہاں بخشش مانگنی ہے۔ اور پھر واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے، اللہ سے شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شفاعتی لأہل القبائر من امتی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں آیا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہوگا سارا من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے ہی سارا کچھ ہوگا۔ تو اب یہ تو اللہ کا ہی فرمان ہے نا کہ چلے آؤ میرے محبوب کے در پہ، چلے آؤ اللہ سے بخشش مانگو۔ اللہ سے بخشش مانگ لی، اب رسول جو ہیں وہ بھی شفاعت کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرے گا، اللہ رحم بھی فرمائے گا۔ عرابی جو ہے اس بھی کہتے ہیں کہ عرابی نے یہ ساری گفتگو کی، اسے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ اچھا، جو سنتا ہو نا، بندہ جس کو سناتا ہے تو اس کا یہ بھی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جواب بھی دے گا، ورنہ سنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا۔
آپ کسی ایسے بندے کو سناتے جائیں جو جواب ہی نہ دے سکتا ہو، آپ سنائیں گے؟ آپ کہیں گے اسے کیا کہوں میں اپنی داستان، کیا سناؤں، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ تو جب آپ سنا رہے ہیں تو آپ کا یہ بھی نظریہ ہے کہ حضور جواب بھی دیں گے، لیکن جواب کس کو دیں گے؟ جو جواب لینے کا اہل ہوگا۔ پہلے اہل بنو، حضور کی ذات اقدس سے اس طرح کی محبت رکھو، اس طرح کی عقیدت رکھو، حضور کی ذات اقدس کے بارے میں وہ نظریہ رکھو، اہل بن جاؤ تو پھر جواب بھی ملے گا، ضرور ملے گا جواب، لیکن پہلے اہل تو بن جاؤ نا۔ اب اس نے یہ ساری درخواست پیش کی حضور کی بارگاہ اقدس میں۔ جب اس نے پیش کر لی درخواست تو کہتا ہے وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي، کہتے ہیں حضور میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی اس لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي، حضور اب جو پہلی شرط تھی نا کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی، تو کہتے ہیں حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں، پہلی شرط۔ اور مستشفعاً بک الی ربی، اور دوسری شرط کیا ہے کہ حضور آپ شفاعت کریں تو اب میں اپنے رب کی طرف آپ کو شفیع بھی بنا رہا ہوں، میں آپ سے درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت بھی فرما دیں۔ ثم انشأ یقول، اب توجہ رکھیے گا، ثم انشأ یقول، اس کے بعد اس عربی نے 2 شعر پڑھے، ایک روایت کے اندر 3 شعر بھی ہیں لیکن وہ تیسرا شعر زیادہ روایات میں نہیں ہے، 2 ہی شعر ہیں اس عربی نے پڑھے ہیں۔ میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا، آپ توجہ سے ادھر رکھیں، یہ 2 شعر سن لیں۔ جو حضور کے روضہ اقدس پر حاضری دے آئے ہیں اور ان اشعار کی انہوں نے وہاں زیارت کی ہے، ان کو پڑھا ہے، مبارکباد کہ مستحق ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا تو اب جب قسمت یاوری کرے نا تو ذرا توجہ کیجئے گا، یہ 2 شعر جو ہیں وہاں اب بھی موجود ہیں۔ دائیں طرف والے ستون پہ ایک شعر ہے، 2 مصرے ہیں اس کے، بائیں طرف والے ستون پہ دوسرا شعر ہے، اس کے بھی 2 مصرے ہیں۔ اس عربی کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، ان اشعار سے جھلک رہا ہے۔ کہتا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، فطاب من طیبہن القاء والعقم، اے وہ ذات اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی، وہ ہستی کہ جن کی مبارک ہڈیاں، جن کا مبارک جسم، جن کا جسم اقدس اس پاست زمین میں دفن ہے۔ یہ میں کچھ لفظی ترجمہ بھی میں نے کر دیا، علماء بیٹھے ہیں، ویسے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی کہ جن کا جسم اقدس اس زمین میں دفن ہے، تو اس جسم اقدس کی برکت سے، اس جسم اقدس کی برکت سے کیا ہے کہ وہ زمین بھی خوشبودار ہو گئی، مہک اٹھی، اور ٹیلے بھی مہک اٹھے۔ اچھا میرا اپنا یہ وجدان ہے، اس میں نہیں ہے، میں اس کا لنک کر رہا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اشعار کی طرف جو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اجازت لے کر پڑھے تھے، اور اس میں ایک شعر تھا کہ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ انہوں نے کہا تھا حضور جب آپ کی ولادت ہوئی نا
تو اطراف و اکناف یعنی پوری دنیا منور اور روشن ہو گئی۔ تو یہاں عربی کہہ رہا ہے کہ حضور آپ اس زمین میں دفن ہیں، تو کیا ہے آپ کے یہاں دفن ہونے کی وجہ سے حضور یہاں خوشبو پھیل چکی ہے، پورے اطراف و اکناف میں خوشبو پھیل چکی ہے۔ یہ تو تھا اس کا پہلا شعر جو اس نے پڑھا۔ دوسرا شعر یہ بائیں طرف والے ستون پہ لکھا ہوا ہے، کہنے لگا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ حضور اس قبر اطہر کے جو مکین ہے نا، اس کا ایسا اس نے جملہ بھی ایسا بولا نا، الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کیا نا۔ دیکھیے اس نے ساکن کا لفظ استعمال کیا ہے، ساکن کا۔ ساکن یہ لفظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، کسی کا آپ ایڈریس بتا رہے ہو نا، مثال کے طور پر میرا کہ جی خورشید عالم کہاں کا رہائشی ہے، تو آپ کہتے ہیں جی خورشید عالم ساکن گڑھی اختیار خان، گڑھی اختیار خان کا رہائشی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور ساکن ہے، کہا کہ حضور زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کہا اس قبر اطہر میں جو ہستی تشریف فرما ہے، سکونت پذیر ہے، ان پر میری جان قربان ہو۔ فیہ اللفاف وفیہ الجود والکرم، کہا وہ ہستی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ایسی ہے کہ جس میں ہستی میں پاک دامنی بھی ہے، جس ہستی میں سخاوت بھی ہے، جس ہستی میں کرم بھی ہے، اللہ نے اس ہستی میں یہ تمام خوبیاں رکھی ہیں، اور ظاہری حیات میں یہ خوبیاں تھیں تو اب بھی یہ خوبیاں موجود ہیں۔ یہ اس نے دو شعر پڑھے، بس بات ختم ہے اختتام کی جانب۔ تو اس نے یہ اشعار پڑھے، اشعار پڑھنے کے بعد ثم انصرف، اب وہ لوٹ گیا۔ اس نے اپنا جو مقدمہ تھا حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، مقدمہ پیش کرنے کے بعد اب وہ لوٹ گیا۔ دوسری روایت میں آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ جب عربی آیا تھا نا تو وہ زارو قطار رویا، اور اس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر گرا دیا، مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا۔ یہ اس کی محبت کا انداز تھا۔ اچھا اتبی سامنے بیٹھے، دوسری روایت کے راوی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زمانہ صحابہ کرام کا ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے۔ یہ واقعہ میں نے بتا دیا کہ کتنے کتابوں میں ہے، کسی نے اس پر تنقید نہیں کی، امام ابن کثیر نے بھی اس پر کوئی تنقید نہیں کی، کوئی جرح نہیں کی۔ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اگر کوئی ادھر ادھر کی بات ہوتی تو کوئی روکتا نہیں اسے کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ایسا نہ کر، نہیں کسی نے نہیں روکا۔ تو عربی لوٹ گیا، فحملتنی عینایا، اتبی کہتے ہیں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، قسمت نے یاوری کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حضور کی مثل شیطان نہیں بن سکتا، یہ حدیث پاک میں ہے۔ یہ بھی تقریباً اجماعی مسئلہ ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، تو اس نے حضور کو ہی دیکھا، شیطان حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ تو خواب میں حضور نے زیارت کرائی، حضور نے فرمایا یا عتبی الحق العرابیہ، عتبی اٹھو، عربی کو ملو، عربی کو پکڑو، اسے جا کے ملو، فبشرہم،
بشرہ بأن اللہ تعالی قد غفر لہ۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ نودع من القبر، اس میں یہ الفاظ ہیں نودع من القبر، قبر اطہر سے آواز آئی، سیدنا علی راوی ہے جس کی گواہی سیدنا علی دے رہے ہیں کہ قبر اطہر سے آواز آئی۔ اور اس روایت میں کیا ہے کہ حضور نے خواب میں زیارت کرائی اتبی کو، کہا جاؤ عربی کے پاس، عربی کو پکڑو اور اسے جا کے یہ بشارت دو کہ تجھے رب نے بخش دیا۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے، رد نہیں ہوتی۔ صدق کے دل سے جائیں، حضور کی بارگاہ اقدس میں جائیں صدق کے دل سے، اور صدق کے دل سے توبہ کریں، اور پھر حضور کی شفاعت کا سوال کریں۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، اب جب قسمت یاوری کرے نا، حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہونا، اتنا تو کام کر کے جائیں۔ حفاظ حضرات سے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ آپ حفظ کر کے جائیں۔ موبائل میں موجود ہیں بھی ایپ، قرآن کریم سے جو ہے نا یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی نکالیں، بک مارک میں رکھ لیں، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زبانی یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، یاد کر لیں، حضور کے روضہ اقدس پہ پہنچیں، سلام پیش کریں، یہ آیت کریمہ پڑھیں، اور بس پھر جتنی آنسو بہا سکتے ہیں بہائیں، اور عرض کریں حضور کی بارگاہ اقدس میں، حضور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اور ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اب آپ کے در پہ آ گئے ہیں، اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، آپ ہمارے شفیع بن جائیے۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سوال ہے، آپ شفاعت کر دیں۔ یاد رکھیے حضور نے اگر شفاعت کر دی نا تو بات بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ حضور کی شفاعت کے بغیر خلاصی تقریباً ناممکن ہے۔ جتنا بھی بندہ نیک ہو، جتنا بھی بندہ پرہیزگار ہو، بس رب سے عدل نہیں، رب سے رحمت کا سوال کرے، عدل پہ وہ آ گیا تو پھر بھی ہماری خلاصی نہیں ہوگی۔ رب سے اس کی رحمت کا سوال کرو اور حضور سے ان کی شفاعت کا سوال کرو تو یقیناً ہماری خلاصی ہو کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بے حساب بخشش فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے، ورثاء کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔